بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب لا يتزوج اکثر من 40 لقولہ تعالی مثنی وثلاث ورباع۔ وقال علی بن الحسین یعنی مثنی او ثلاث او رباع، وقوله جل ذکرہ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یعنی مثنی او ثلاث او رباع۔ وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج من طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع۔ اس عنوان کا حاصل ہے کہ مرد کو 4 عورتوں تک وقت واحد میں شادی کرنے کی اجازت ہے۔ 4 عورتوں سے زیادہ جمع نہیں کر سکتا۔ لا يتزوج اکثر من 4۔ اور یہ 4 عورتیں قرآن مجید کی آیت مثنی و ثلاث و رباع، 4 عورتوں کا حکم اسی آیت سے مستنبط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے 2 سے کر لو، یا 3 سے کر لو، یا 4 سے کر لو۔ اس میں جمہور کا اتفاق ہے۔ البتہ روافض کے نزدیک 4 میں حصر نہیں ہے۔ روافض اس کو 9 تک لے جاتے ہیں، واو کو جمع کے لیے مانتے ہیں اور کہتے ہیں 2 یعنی 2 سے مراد 2 ہی ہے، ڈبل 2 نہیں لیتے یہ تو 2 اور پھر 3 ثلاثہ اور رباع سے 4، مثنی 2 ثلاثہ 3 3 2 5 رباع 4 5 4 9۔ تو شیعوں کے یہاں یعنی روافض کے یہاں 9 تک کی اجازت ہے، اور خوارج تو 18 کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ مثنی کا ترجمہ 2 ڈبل 2 کے کرتے، ڈبل 3 ڈبل 4، تو اس طرح 2 2 4، پھر 3 3 6، 4 اور 6 10 ہو گئے، پھر رباع 4 4 8، تو 10 اور 8 18۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دعویٰ کیا کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اور دلیل میں آیت کریمہ کی تفسیر علی بن الحسین کے حوالے سے پیش کر دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق بھی آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ علی بن الحسین شیعوں کو مطمئن کرنا تھا، اس لیے وہ نام لے آئے جس نام کا ان کے اوپر اثر پڑے، اور وہ نام ہے علی بن الحسین کا۔ چار سے زیادہ کی ممانعت اس آیت سے ہے، اور اس میں مثنی و ثلاث واو بمعنی او ہے، جیسا کہ علی ابن حسین نے فرمایا کہ مثنی او ثلاث او رباع یعنی واو بمعنی او ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور اس کی نظیر پیش فرمائی کہ ملائکہ کے لیے پروں کا ذکر آیا تو فرمایا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، 2 پر والے، 3 پر والے اور 4 پر والے، 18 پر والے نہیں، 9 10 پر والے نہیں۔ اور اس میں بھی مثنی و ثلاث و رباع میں واو کو او کے معنی میں لیا گیا۔ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا کہ اس آیت کی تفسیر میں
واو بمانا او ہے، جس سے 4 کا مفہوم نکلتا ہے۔ اور جب کسی چیز کا عدد بتلایا جا رہا ہو اور کسی خاص عدد پر جا کے رک جاویں تو سمجھ میں یہ آیا کہ وہ خاص عدد اس کا منتہا ہے، تو 4 پر رک جانے سے پتہ چلا کہ یہ 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ وغیرہ میں اور اس کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ میں اس کی کچھ تفصیلات کی ہیں۔ حضرت غیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، تو ان کو حکم دیا گیا کہ 4 رکھ کر باقی سے دور ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 8 عورتیں تھیں، ان کے لیے بھی ارشاد ہوا 4 رکھ سکتے ہیں، باقی سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ حضرت نوفل کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، ان کو بھی ایک بیوی کو علیحدہ کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ 4 تک رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ روایت آ رہی ہے محمد کی، امام بخاری کے استاذ، قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ۔ اس روایت کو آپ 2 مرتبہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تھوڑے سے اشارے سے آپ کو بات یاد آ جائے گی کہ یتیم بچیاں، یتیم لڑکیاں کسی کی سرپرستی میں جاتی تھیں، تو جو اس کا ولی بنتا تھا، ذمہ دار بنتا تھا، وہ بسا اوقات یہ ظلم کرتا تھا کہ اگر وہ یتیم لڑکی خوبصورت ہے اور مال والی ہے، مالدار ہے، جمال والی ہے، تو اس سے شادی کر لیتا تھا اور بہت معمولی مہر دیتا تھا، جبکہ اس کی شادی کہیں اور وہ کر دیتا تو اس کو بڑا مہر ملتا، اس کا نقصان کراتا تھا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو کہیں اور شادی کر لو، اور اگر تم کو خود رکھنا ہے تو اس کو دوسری جگہوں پہ شادی کرنے میں جو مہر مل رہا ہے تم کو وہی مہر دینا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر تم اس سے شادی کرو ہی نہیں، دوسری اور بہت سی عورتیں ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، دوسری بہت ساری عورتیں ہیں، تم کر لو نا، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ یہ اس آیت کا پس منظر تھا جو پہلے بھی آپ کو بتلایا جا چکا ہے۔ یہی بات اس روایت میں کہی گئی جو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ بابن وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، ان سے شادی کرنے کا مسئلہ۔ مقصد ہے کہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، رضائی مائیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور آگے فرمایا عنوان میں وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ۔ أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تو صرف آیت نقل کر دی، لیکن اس سے نکلنے والی فقہ اس عبارت سے پیش کر دی، ما یحرم من الرضاع ما یحرم من ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب۔ رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی بنیاد پر حرام ہوا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں نسبی ہو یعنی حقیقی ماں تو حرام ہے، تو رضاعی ماں بھی حرام ہے، یہ ایک بات متعین ہوگی۔ البتہ رضاعت کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہیں، ایک بنیادی اصول تو آپ کو معلوم ہو گئے کہ جو نسب کی بنیاد پر جو رشتے حرام ہیں وہ سارے کے سارے رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہیں۔ اور سورہ نساء میں 7 رشتوں کو حرام کیا گیا ہے نسب کی بنیاد پر۔ نمبر 1 مائیں، یعنی آدمی کے اصول جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے، لہذا لڑکے کے لیے اس کی ماں اور لڑکی کے لیے اس کا باپ حرام۔ نمبر 2 فروع، یعنی بیٹیاں، آدمی کی اس کی بیٹیاں، اور ماؤں کی کے لیے ان کے بیٹے نکاح کے لیے حرام۔ نمبر 3 اصل قریب، ماں باپ، اصل قریب یعنی ماں باپ کی فروع، یعنی ماں باپ
سے پیدا ہونے والی مؤنث یا مذکر اولاد، اب وہ کیا ہوں گی؟ وہ ہماری بہن ہوں گی یا ہمارے بھائی ہوں گے۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ بہن کی بھائی سے، بھائی کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ 3 رشتے ہو گئے۔ چوتھے رشتے چوتھا رشتہ اصل بعید کی سلبی فروع، اصل بعید کی فروع، اصل بعید دادا دادی ہیں۔ اب دادا دادی کی جو فروع یعنی اولاد ہے وہ چچا ہیں، اور چچا کی بہن پھوپھیاں ہیں۔ پتہ چلا ہماری شادی یعنی مرد کی شادی اس کی پھوپھیوں سے نہیں ہو سکتی، لڑکی کی شادی اس کے چچا سے نہیں ہو سکتی۔ 5واں رشتہ جو قرآن نے حرام کیا ہے خالائیں، خالاؤں کی سلبی اولاد، خالاؤں میں یعنی نانا نانی کی سلبی اولاد، خالائیں یعنی نانا نانی کی سلبی اولاد، نانا نانی کی اولاد۔ اب کون سی بنے؟ یہ مذکر اور مؤنث۔ لڑکی کے لیے اس کا ماموں اور لڑکے کے لیے اس کی خالہ، اس لیے کہ خالہ اور ماموں یہ دونوں نانا نانی کی فروع ہیں۔ نمبر 6 بھتیجیاں، نمبر 7 بھانجیاں۔ تو یہ 7 بنیادیں ہیں اور 7 رشتے، یہ 7 رشتے قرآن مجید نے حرام کر دیے ہیں۔ اور پھر آگے ایک اصول بتا دیا، جتنے رشتے نسب کی بنیاد پر حرام وہ سارے کے سارے رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام ہیں۔ باقی اس کی تفصیل آپ نے فقہ کی کتابوں میں زیادہ پڑھ رکھی ہے۔ اب دیکھیے حدیث بہی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر عن عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة۔ یہ آخری ٹکڑا ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتا ہے واضح طور پر۔ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة۔ روایت کا ترجمہ ہے کہ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے، عائشہ کے حجرے میں تھے، اور انہوں نے ایک مرد کی آواز سنی جو حضرت حفصہ کے مکان میں حاضر ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ فقلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ ھذا رجل یستأذن فی بیتک، یہ آدمی آپ کے گھر میں آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اراہ فلانا لعم حفصہ من الرضاعہ، کوئی بات نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ حفصہ کا رضائی چچا ہے، وہ آدمی حفصہ کا رضائی چچا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہو کہ رضائی چچا سے پردہ نہیں ہے، اور جس سے پردہ نہیں پھر اس سے نکاح کی اجازت بھی نہیں، اور جس سے پردہ واجب ہوتا ہے اس سے نکاح کی گنجائش بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں سے یہ استدلال نکلتا ہے۔ عائشہ کہتی ہیں لو کان فلان حیا، اگر فلاں آدمی زندہ ہوتا تو لو کان فلان حیا لعمها من الرضاعہ دخل علیہ، اگر میرا رضائی چچا فلاں زندہ ہوتا تو کیا میرے پاس آ سکتا تھا؟ رضائی چچا سے مراد یہاں افلح نام ہے، حضرت افلح، اگر کیا وہ زندہ ہوتے تو میرے پاس آ سکتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں آ سکتے تھے۔ الرضاعہ تحرم ما تحرم الولادہ، رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، رضاعت کی وجہ سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا نسب کی بنیاد پر مائیں حرام، چچا حرام بھتیجی کے لیے، تو اسی طریقے سے رضاعت، رضائی چچا بھی حرام، رضائی ماں بھی حرام، تفصیل یہاں پر بتلا دی گئی۔ پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ اس باب کا حاصل صرف اتنا ہے کہ رضاعت کی بنیاد پر بھی رشتے حرام ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل
اور بنیاد اور اساس وہی ہے جو نسب کی ہے، اس لیے نسب پر منطبق کرتے ہوئے رشتے حرام کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ